السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے دینی بھائی اور سننے والے دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ رب کریم نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں 3 آیات اللہ کی توفیق سے پڑھی گئی تھیں. اس سے جو بعض اسباق، اس کے معانی، ان کو دیکھا تھا. یہ آیات جو قصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیت نمبر 41 ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. یہاں تک جو 3 آیتیں ہیں 41، 42، 43، اس کا گزشتہ درس میں یعنی مطالعہ اللہ کی توفیق سے کیا گیا تھا. بعض اس میں سے اسباق کا بھی ذکر کیا گیا. چوتھی آیت اس قصے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر آگے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، یہ بات پہلے بھی گزر چکی، دوبارہ یا ابتی اس صیغے سے مخاطب ہیں کہ اے میرے ابو. اور یہ اس میں احترام بھی ہے اور شفقت بھرا انداز ہے یا ابتی. پہلے اس کے حوالے سے قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. ایک بات جس کا یہاں پر ذکر یعنی حضرت شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے انہی آیات کے حوالے سے کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی ان آیات سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جو ماں باپ کو دعوت دینا یا بڑوں کو دعوت دینا یہ ان کے ادب کے اکرام کے منافی نہیں ہے، بلکہ عین اس کا تقاضا ہے، اور اس کا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس پر بات ہو چکی ہے. اس میں جو ایک اور بات جس کا بہت دفعہ جس سے سابقہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا ضروری ہے، یعنی جو ہمارے بڑے ہیں ان کو بھی دعوت دینا، ان کے ساتھ خیر خواہی، نصیحت اس کا تقاضا ہے. لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ دعوت دی تو ہمیں ان کی طرف سے قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی طرف سے برا رویہ ہوگا، اور وہ ہمارے اس رویے کو یعنی بے ادبی سمجھیں گے. میں ان کا ادب کر رہا ہوں، لیکن جب بڑوں کو دعوت دی تو وہ یہ اس طرح سے اس کو پرسیو کریں گے، تصور کریں گے کہ یہ ادب، اس کو ادب نہیں ہے کہ باپ پہ کام کر رہا ہے، ماں، چچا، پھپھو جو بھی بڑے ہیں، دادا، نانی، وہ ایک کام کوئی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اچھا کام چھوڑ رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، ان کو یہ اچھے طریقے سے نرمی سے دعوت دے رہا ہے. تو اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ یعنی کس کو جو ہے وہ کس کے سامنے کہا جاتا ہے زبان کھول رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے، تو وہ اس کو بے ادبی بڑے لوگ سمجھیں گے. اس وجہ سے بہت دفعہ جو ان کا بیٹا یا پوتا، نواسی، وہ دعوت دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ آپ جتنے بھی اچھے طریقے سے دعوت دیں، بعض اوقات رشتہ دار اس وجہ سے کٹ جاتے ہیں، بڑے ہوں یا دوسرے رشتہ دار، حتیٰ کہ انتہائی قریبی رشتہ دار بھی، یعنی باپ بیٹے کا تعلق ہے، بھائی ہیں،
بھتیجا ہے، اس طرح جو قریبی تعلق ہے وہ بھی آپ سے کٹ جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کی دعوت دینے کی وجہ سے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہمارے دعوت دینے کی وجہ سے اگلا بندہ غصے میں آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم گستاخ ہو، بدتمیز ہو، بے ادب ہو، تو اس کا وبال آپ پر نہیں. بشرطے کہ میں نے دعوت کا طریقہ میں نے بہترین اختیار کیا ہو، اچھا انداز اختیار کیا ہو، تو اگر میں صحیح طرح دعوت دے رہا ہوں اس وجہ سے اگلا مجھے بے ادب گردان رہا ہے تو اس کا یا اس میرے پر غصہ ہو رہا ہے، ویسے اس کو میرے سے کوئی مسئلہ نہیں. جب دعوت دے رہا ہوں اس کی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے میرے پر، تو میں کون نہیں، میں نے ان کے غصے سے میں نہیں چاہتا کہ ان کو غصہ دلاؤں یا مجھ پر وہ غصے ہوں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ نہ ہو تو میں دعوت دینا چھوڑ دوں. تو یہ جو ان کا مجھے بے ادب جاننا، غصہ آنا، یہ ریئیکشن اس کا وبال ہمارے پر نہیں ہے. اور بالفرض، اور یہ مفروضہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ اگر وہ بالکل کٹ بھی جاتا ہے، رشتہ دار جس کو دعوت دے گی ہمارے دعوت دینے کی وجہ سے وہ قطع تعلق کر لیتا ہے، ہمارے سے بات کرنا ہی، اگلی دفعہ فون کرتے ہیں فون نہیں اٹھاتا، گھر جائیں گھر ریسیو کرنا پسند نہیں کرتا. تو اس کا جو وبال ہے کس پر ہے؟ اس پر ہے. ہمارے پر کوئی اس کا گناہ نہیں. آپ نے نہیں کٹنا، آپ اس سے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن دعوت کی وجہ سے ہمارے ملنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دعوت دینی ہے. اگر اس کی وجہ سے وہ کٹ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے پر نہیں ہے. یہ بات اگر ہمیں واضح ہو تو ہم اس وجہ سے دعوت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ دوسرا اس وجہ سے کٹ جائے گا یا مجھے میرے بارے میں یعنی مجھے یہ کہے گا. وہ جو صحیح طرح دعوت کا ریئیکشن دکھا رہا ہے اس کا وبال مجھ پر نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں یعنی اس قصے میں بھی اور جو سیرت مطہرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے. تو یہ اس میں جو باپ کو انہوں نے دعوت دی اور آگے جیسے آج ہم آیات میں پڑھیں گے جو اس کا ریئیکشن تھا اس میں یہ ایک بھی سبق نکلتا ہے. اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہ اے میرے ابو، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. اور شیطان کی عبادت نہ کریں، عبادت ان کا باپ کس کی کرتا تھا؟ باپ جس کا نام آزر دیگر آیات میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو جو آزر تھا وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بتوں کی. آپ جانتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ایک دفعہ توڑ دیا سب کو، تو وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. تو آپ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ عبادت شیطان کی کر رہے ہیں. اللہ کی معصیت میں شیطان کی جو اطاعت ہے، یقیناً شیطان کی اطاعت اللہ کی معصیت میں ہی ہوگی. تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عبادت قرار دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کہ کیونکہ بلا شبہ وہ کھلا دشمن ہے. تو شیطان کی بات کو تسلیم کرنا، پتہ ہے کہ اللہ رحمان کی بات ہی ہے، اللہ کی بات ہی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی بات تسلیم کرنا، اطاعت کرنا، مطلق اطاعت کرنا، اس کو اس کی عبادت قرار دیا گیا. تو وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو عبادت جو کرتے ہیں، آپ کو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، توحید کی دعوت نہ مان کے آپ شیطان کی در حقیقت عبادت کر رہے ہیں. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، وہ شروع ہی سے، کانا یہاں پر مراد یہ کہ شروع سے ہی، للرحمن عصیہ، رحمان کا انتہائی نافرمان ہے. عصی جو ہے یہ فعل کے وزن پہ مبالغت کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے عاصی، عاصی یعنی نافرمان، عصی انتہائی نافرمان. تو بلا شبہ شیطان وہ رحمان کا انتہائی نافرمان ہے. ایک طرف رحمان ہے، رحمان اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن وہ رحمان کا جو شیطان ہے انتہائی نافرمان ہے. تو یہاں ایک تو وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ابا جی آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. کیوں روک رہا ہوں شیطان کی عبادت سے؟ کیونکہ شیطان اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ رحمان کا انتہائی نافرمان ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی عبادت
عبادت کی جائے یہ کوئی کامیابی کی سیڑھی نہیں بن سکتی۔ اور اس آیت میں یہ بات بھی شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جن کی تفسیر سعدی میں کہ جو فرمایا گیا کہ کان للرحمن عصیہ، رحمان کا انتہائی نافرمان ہے، تو رحمت کے ساتھ معصیت، رحمان کی معصیت کا ذکر کیا گیا، تو یہاں سے ایک سبق یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے حصول میں جو رکاوٹ چیز بنتی ہے وہ اللہ کی معصیت ہے۔ رحمان کی جب نافرمانی کی جائے گی تو رحمان کی رحمت میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے، اور سب سے بڑا طریقہ رحمان کی رحمت حاصل کرنے کا وہ کیا ہے؟ رحمان کی اطاعت کرنا۔ تو بندہ عصی ہوگا، بہت نافرمان ہے، جس قدر رحمان کی نافرمانی کرے گا اس قدر رحمان کی جو رحمت ہے اس سے دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا انتہائی نافرمان ہے۔ کان للرحمن عصیہ۔ آگے اگلی آیت، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو چھوئے کسی قسم کا عذاب رحمان کی طرف سے، من الرحمن، تو پس آپ ہو جائیں شیطان کے دوست۔ اے میرے ابا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی بھی عذاب چھوئے اور آپ نتیجے یہ ہو کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ اس آیت میں بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ دعوت استعمال کیا، جیسے پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا کہ سب سے بڑا گناہ کرنے والا باپ ان کا جو تھا وہ ایسا گناہ کر رہا تھا، اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں گناہ، شرک کر رہا تھا اور اس پر ڈٹا ہوا ہے، اصرار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بندے توحید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، ابو الانبیاء، تو شرک کو دیکھتے ہوئے، اپنے باپ کو شرک پر دیکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کو غیرت آئے گی کہ کون زیادہ توحید کو جانتا ہے، اور شرک دوسری طرف شرک کر رہا ہے، اس پہ جو غم زدہ ہونا، تنگ ہونا، ان سے زیادہ کون اس کا ادراک رکھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو جو دعوت دے رہے ہیں، اس کا اسلوب، اس میں جو نرمی ہے وہ اس آیت میں پہلے بھی اس کا ذکر گزرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر آیت ہمارے سبق کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس آیت پر اس لحاظ سے غور کریں۔ یا ابتی، پہلی بات تو یہ جو پہلے بھی بات گزری، یا ابتی سے ابتدا ہو رہی ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، عذاب کا ذکر کیا کہ بے شک میں آپ کے حوالے سے ڈرتا ہوں، یعنی کہا کہ آپ تو یعنی لازماً عذاب کے اندر جھونکے ہی جانے۔ ایک بندہ جو شرک کر رہا ہو اور شرک پہ ہی اس کی یعنی مشرک مرے، اس کے بارے میں کیا کوئی شبہ ہے کہ وہ جہنم سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ایک آدمی جو اصرار کر رہا ہے، توحید کی دعوت پہنچ گئی پھر بھی اصرار کر رہا ہے، شرک پر ڈٹا ہوا ہے، اسی پر اس کی موت آتی ہے، دائمی جہنمی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی وضاحت فرمائی کئی ایک آیات میں۔ لیکن یہاں پر ان کا مقصد اس کو دھتکارنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے جیسے تیسے اس کے منہ پر بات ماری، دعوت پہنچا دیا، وہ مانے نہ مانے میرا کام نہیں، بلکہ انتہائی ادب کے ساتھ نرمی سے بات، مقصد کیا ہے کہ وہ توحید کی دعوت قبول کر لے، بات مقصد اس کو متنفر کرنا نہیں ہے، دور کرنا نہیں ہے۔ تو کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں؟ یا ابتی انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ لفظ ہے، اس پہ غور کریں۔ یعنی ہم نے جو یہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کا ایک یہ وتیرہ بن جاتا ہے کہ جب دعوت دے رہے تو اس میں ساتھ ساتھ فتویٰ بازی عروج پر ہوتی ہے، پہلے اس کے بارے میں فتویٰ صادر کرتے ہیں جس کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعوت دیں گے۔ یہاں پر کس طرح دعوت دے رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں کہ یعنی تم جہنمی ہو، یا انی اخاف، میں ڈرتا ہوں۔ اچھا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ لفظ اور آئندہ جو دعوت جیسے آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نرمی ضرور اختیار کی، ادب کا خیال ضرور رکھا ہے، لیکن کہیں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، یعنی نرمی
اسلوب دعوت اچھا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دعوت کو بدل ڈالیں، آپ اس میں حق بات کو چھوڑ دیں. جھوٹ کا سہارا کہیں نہیں لیا، بات حق ہے، ہم پہنچانے کا طریقہ اس کا انتخاب انتہائی عمدہ ہے، لیکن بات نہیں بدلنی. جو موضوع دعوت ہے، اسلوب دعوت، اس پہ غور کریں، اس کو نرم رکھیں، لیکن موضوع دعوت جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ وہی رہے گا جو ہے، حق حق ہے، اس کو تبدیل نہیں کرنا. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، کہ آپ کو چھوئے. اب ایک ہے عذاب کا ہر طرف سے بندے کو گھیر لینا، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان یمسک، کہ آپ کو چھوئے. تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کو عذاب چھوئے. ایک اور یعنی جو نرم بھرا انداز ہے اس کا یہ واضح جھلک ہے اس میں. ان یمسک عذاب، کتنی باتیں ہو گئی؟ یا ابت انی اخاف، ان یمسک، دو باتیں. تیسری بات عذاب نکرہ ہے، عذاب یعنی کوئی بھی عذاب، کہ آپ کو کسی بھی طرح کا عذاب ہلکا بھی ہو سکتا ہے، سخت ترین بھی ہو سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو منافقین اور مشرکین ہیں ان کو سخت ترین عذاب ہوگا، لیکن باپ کو دعوت دیتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا عذاب وہ آپ کو، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو چھوئے. تو میں ڈرتا ہوں آپ کو چھوئے کسی بھی طرح کا عذاب. جو نکرہ لفظ ہے یہ اس میں بھی مزید نرمی ہے، عذابن. چوتھی بات من الرحمانی، کس سے؟ رحمان سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جبار و قہار، عزیز ذو انتقام، جو کہ اللہ کی یقیناً صفات ہیں، ان کا یہاں پر ذکر نہیں کر رہے. وہ جبار و قہار رب کی طرف سے میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر عذاب آ لے، کہہ رہے میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو چھوئے کسی بھی قسم کا عذاب رحمان کی طرف سے. اب رحمان کس کے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ رحمان کی. یعنی رحمان جو ہے اگر رحمت کرنے والا ہے تو کیا اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عذاب دے؟ کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندوں کو عذاب دے؟ تو میں اس کے عذاب کی بات کروں. اس کے رحمان ہونے کا بھی تقاضا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، رحمت کے اسباب اختیار کریں. لیکن اس قدر بندہ ہٹ درم ہو جائے کہ رحمان کی رحمت کی صفت کے باوجود اس کے عذاب کو مستحق ہو جائے، کہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. تو یہ جو لطیف یعنی جو انتہائی ادب والا نرمی کا انداز ہے، اس میں یہ چوتھی بات ہے. اس آیت میں صرف رحمان کا لفظ، جبار و قہار کی بجائے رحمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یا ابتی انی اخاف ان، اور آپ دیکھیں خوف کا جو کی نسبت وہ بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے، میں آپ پر جو مجھے شفقت ہے اس کی وجہ سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میں آپ کی جو خیر کی حرص رکھتا ہوں کیونکہ میں ڈر رہا ہوں آپ کو برا کچھ پہنچے، آپ کو یعنی ناپسندیدہ چیز پہنچے، مصیبت آ جائے، اس بات سے مجھے ڈر ہے، اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو جو ان کے باپ کے لیے حرص ہے اس کا بھی اظہار ہے. انی اخاف ان یمسک عذاب نکرہ من الرحمن. اب آگے فتکون للشیطان ولیا، کہ پس آپ ہو جائیں شیطان کے دوست. اگر آپ توحید کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اپنے شرک پر ڈٹے رہیں گے، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں. اور شیطان کا دوست کسی کو بھی پسند نہیں کہ وہ شیطان کا دوست بنے. تو یہ ایک اور طریقہ ہے ان کو دعوت دینے کا کہ آپ یہ طریقہ چھوڑ دیں، اپنا توحید پر آ جائیں، ورنہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں. رحمان کو چھوڑ کے اس کے مقابلے میں شیطان، آپ یہ طریقہ جو اختیار کیا اس کے ذریعے شیطان کے دوست بن جائیں گے. فتکون للشیطان ولیہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی عمدہ ترین دعوت. یعنی آپ جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس سے نرم انداز کوئی ڈھونڈ نہیں سکتے. انہوں نے اپنے باپ کو دعوت بھی صحیح پہنچائی، حق بات، بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر چھپائے ہوئے بات کو، لیکن انتہائی اچھا عمدہ ترین جو طریقہ ہے، نرم، ہر لفظ میں ان کی جو ادب ہے، نرمی ہے، وہ جھلک رہی ہے، بڑی واضح ہے. کس طرح سے باپ تک دعوت توحید جو ہے پہنچا رہے ہیں. اب آگے دیکھیں اس بدبخت جو باپ تھا اس کا جواب دیکھیں. قال، باپ نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ. باپ کا جو جواب ہے وہ ان کی دعوت ایک وادی میں، اس کا جواب دوسری وادی میں، کوئی آپس کا مقابلہ ہی نہیں. اراغبن قال، اس نے کہا ان کے باپ نے، اراغبن کیا تم بے رغبتی اختیار کرتے ہو. اراغبن عن، یہ جو رغبت کا عربی میں لفظ ہے، اس کے آگے اگر فی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت اختیار کرنا، راغب ہونا، اور اگر عن آئے تو اس کا مطلب بے رغبتی اختیار کرنا. فی اور عن میں یہ یعنی اپوزٹ مطلب دیتے ہیں. تو یہاں پر آ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی، کہ میرے معبودوں سے تو اے ابراہیم بے رغبتی اختیار کرتا ہے. راغب کے آگے عن کا لفظ آ رہا ہے، تو یعنی یہ جب عن آئے تو بے رغبتی مطلب ہوتا ہے. یہاں پر جو حمزہ استفہام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں استفہام یعنی توبیخ یا انکاری. یعنی مطلب یہ نہیں کہ پوچھنا، اس کو پتہ ہے کہ وہ ان کے معبودوں کے قائل نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن جیسے ایک باپ کوئی مثلاً بیٹے کو یا بچے کو کچھ کہتا سنے، غلط بات کہتا سنے، پھر اس کو جب ڈانٹے تو کہ تم نے کہا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کہا ہے. مقصد اس سے پوچھنا نہیں ہوتا، مقصد یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتہ اس لیے تم بتاؤ، بلکہ ڈانٹ مقصد ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ حمزہ جو ہے ڈانٹ کا حمزہ ہے، حمزہ انکار، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس استفہام کے ذریعے، استفہام انکاری کے ذریعے وہ یہ کہہ رہا ہے باپ کہ تو تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے. یعنی کیا تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے، ڈانٹ کا صیغہ ہے. اراغبن انت، اور کہاں ان کا اسلوب، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، 4 دفعہ ہمیں آیات میں نظر آیا کہ یا ابتی کے لفظ آیا. وہ باپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، اراغبن انت تو، کیا راغب ہے، کیا بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تو، انت نام نہیں لے رہا، اور نہ کوئی بیٹے ہونے کا ذکر ہے، کوئی رشتے کا ذکر ہے. ساری ان کی نرمی ایک طرف، کس طرح سے جواب دے رہا ہے، اراغبن انت تو بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، عن آلہتی میرے معبودوں سے. میرے معبود، اس کے جو سارے معبود تھے، بت جو وہ اس کی قوم نے سارے بنا رکھے جن کی عبادت کرتا تھا وہ. عن آلہتی یا ابراہیم، یا اے ابراہیم. آپ دیکھیں بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے جو بیٹے کا نام ہے وہ کہاں ذکر کر رہا ہے، آخر میں جا کے. یعنی بندہ جب کسی سے انتہائی غصے میں ہوتا ہے اس کے نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، تو پہلے بات کہہ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی شروع میں کہہ رہے ہیں. یہ باپ جو ہے یا اراغب انت عن آلہتی، آخر میں کہہ رہا ہے یا ابراہیم، کہ کیا تو بے رغبتی اختیار کیے ہوئے میرے معبودوں سے اے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا نام آخر میں لے رہے ہیں. یہ یعنی غصے کا ایک اور اظہار ہے. ایسا انداز ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی غصہ نہیں ہو سکتا. یا ابراہیم لئن لم تنتہی، آگے کہتا ہے کہ یقیناً اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ اور تو مجھے بہت لمبے زمانے کے لیے تو مجھ سے الگ ہو جا، علیحدگی اختیار کر لے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، یہ جو لفظ ہے لأرجمنک، اس کو بعض مفسرین نے یہ بھی یعنی مراد لی ہے کہ میں تمہیں برا بھلا کہوں گا، تمہیں گالیاں دوں گا، تمہیں بے عزت کروں گا. اور دوسرا مشہور معنی اس کا یہ بھی ہے جو ظاہری لفظ ہے کہ رجم، یعنی لأرجمنک میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یعنی رجم کے ذریعے تمہیں قتل کر دوں گا. تو بعد نے اس کا ترجمہ قتل کرنا بھی دیا، اور بات ایک ہی ہے، جو اس میں کا نتیجہ ایک ہی ہے، سنسار کر کے حتیٰ کہ تم قتل ہو جاؤ. یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ. اس آیت میں میرے بھائیوں بہت سے اسباق ہمارے لیے رکھیں جو اس قصہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے، اور انتہائی اچھے اسلوب کے ساتھ پھر باپ کا جو یہ
یعنی جو بہت ہی برا جو رد عمل ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے، ایک بات تو معاشرے میں بہت کہی جاتی ہے، اور اس کہاوت کے ذریعے یا اس یعنی ڈائلاگ کے ذریعے بہت دفعہ جو مظلوم بندہ ہے اس کا ظلم، اس کی طرف ظلم کی نسبت کر دی جاتی ہے، اور ظالموں کو اس کے ذریعے چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے۔ یہ جملہ کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ جملہ کتنے کہنے کو ملتا ہے کہ تالی جو ہے، یعنی بعض دفعہ مثلا ایک عورت شکایت کر رہی ہے اپنے شوہر کی کسی غلط رویے اس کے ظلم کے حوالے سے مثلا، تو جب وہ شکایت کرے گی تو سننے والا ساری سن کے جو کہ اس کو جتنا بھی نظر آ رہا ہو کہ اس کی حق جو ہے اس کی طرف ہی ہے، عورت کی طرف، کہے گا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یعنی کہ تم جو بھی شوہر کے متعلق کہہ رہی ہو تو غلطی تمہاری بھی ضرور ہے، یا اسی کے الٹ، یعنی ایک شوہر ہے پاک باز اچھے شریف النفس، اور وہ اپنے بیوی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس کو طلاق بیوی کو دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، غلطی صرف اس کی نہیں، غلطی دونوں کی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اندھا بندہ اس کو بھی نظر آئے گا ان آیات میں، دوسرا ہاتھ تالی بجانے والا کدھر ہے؟ باپ دیکھیں کیسا جواب دے رہا ہے اور گھر سے دھتکار رہا ہے ان کو، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، یعنی کیسا انتہائی گندا اس کا جو انداز ہے اور نفرت بھرا لہجہ اس کا۔ دوسری تالی کا دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ وہ جو انتہائی ادب والا نرم والا جو اسلوب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ایک طرف وہ اور ایک طرف باپ کا رویہ دیکھیں۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یعنی کئی دفعہ دونوں کا جب لڑائی ہوتی ہے تو دونوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ بیان کرنا، جب کوئی بندہ اپنا ظلم کی داستان سنائے تو یہ کہنا کہ نہیں تالی دونوں ہاتھوں میں بجتی ہیں، یہ بعض دفعہ بہت دفعہ ایسی جو کہاوتیں ہیں، کئی چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شریعت کے بلکہ منافی ہوتی ہیں، لیکن سارے دلائل ایک طرف ہوتے ہیں، اور شرعی دلائل، عقلی دلائل، وہ جو ایک کہاوت مشہور ہو جاتی ہے یا ایک جو ڈائلاگ مشہور ہوتا ہے اس کو آخر میں حرف آخر سمجھا جاتا ہے کہ بھی نہیں، یہ اس کا مطلب کہ بات جو ہے نا وہ یہ سارے جو سن رہے ہیں کیونکہ دوسری بات ابھی پتہ نہیں چلی بس، ورنہ اصل میں دوسری طرف بھی کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دوسری طرف بھی غلطی ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس طرح ڈائلاگ یعنی شریعت کو منافی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف کیا ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اور دوسری طرف سے کیا رویہ آ رہا ہے۔ اب کوئی صرف یہ کہے کہ باپ کا یہ رویہ تھا، نہیں، دوسری طرف ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی تفصیل کے ساتھ میں بتایا، کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی۔ دوسری بات جو ان آیات میں ایک اور سبق یعنی اس کے متعلق ہے جو سبق ہے، معاشرے میں یہ بات مشہور کئی لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی دین سے دوری، نوجوان جو دین سے بدک رہے ہیں، جو دین میں وہ پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کے پیچھے اصل میں علماء کی سختی ہے۔ علماء کی جو سختی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اگلے کے سائیکی دیکھ کے بات نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح ملبہ سارا جو ہے دیندار لوگ جو دعوت دینے والے ہیں علماء، ان پر ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگوں کی گمراہی ہے اس کا ملبہ جو خاص یعنی طرح کے لوگ جو دین سے یعنی دین میں کو خاص طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کا سارا ملبہ گمراہیوں کا، دین سے لوگوں کا متنفر ہونا، اس کا ملبہ علماء پہ، جو داعیان الی اللہ ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان پر ڈالتے ہیں کہ ان کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے یعنی لوگوں کی دوری ہو رہی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی کہاں یہ کہ ان کی سختی نہیں بلکہ نرمی کی بھی انتہا تھی، اس کے باوجود کیا آگے سے کوئی بڑا اچھا رسپانس ملا۔ تو باپ کی جو دوری ہے اس کے پیچھے کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی سختی تھی؟ دور کی بھی سختی کہیں نہیں ہے، پھر بھی باپ کی جو آگے سے کیسے دھتکار رہا ہے، کس طرح کا اس کا یعنی رویہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح یہ ضرور ہے کہ عام طور پہ جو نرم بات ہے رفق کے ساتھ، جو یعنی جس میں نرمی ہو، اس کا
قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس میں اس کی لوگوں کے میں جو ایکسیپٹنس ہے عموماً زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پہ جب آدمی سختی اختیار کرتا ہے اس کی بات کو رد کر دیے جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ کام ایک اسلوب، ایک عام جو ایک قاعدہ ہے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دعوت قبول ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جب کسی کو دعوت دیں اگلا بندہ بدک رہا ہے، نہیں مان رہا، اس کا مطلب دعوت دینے میں مسئلہ ہے، یہ اس میں داعی کی، عالم کی سختی ہے۔ یہ لوگ جو اتنی سختی اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ بے دینی آ کیوں نہیں ہے؟ علماء کی سختی کی وجہ سے، وہ لوگوں کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات بھی یعنی بندہ بجائے کہ صحیح ان کا شکریہ ادا کرے، ان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہے، ان کو دعا دے، الٹا ان پر ملبہ ڈال رہا ہوتا ہے لوگوں کے بے دینی کا۔ یہ بھی انتہائی غلط بات ہے۔ جو بات جہاں تک ہے دعوت میں عام جو رویہ نرمی کا ہونا چاہیے، بس اسی تک رہنی چاہیے۔ اس طرح قاعدہ کلیہ بیان کرنا اور اس کی آڑ میں دیندار لوگوں کو بدنام کرنا اور دیندار لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، یہ جو ڈائلاگ ہے اس کی وجہ سے یعنی جو علماء کا طبقہ جو انتہائی یعنی اونچے درجے کا، جو ایک ظاہر اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرتے ہیں، علماء سے لوگوں کو متنفر کرنے کا یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات، ایک بات یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں جاتی ہے، تو دل سے بات نکلتی ہے وہ ضرور دل پر اثر کرتی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو بات، جو دعوت تھی، وہ ان کے دل سے نہیں نکل رہی تھی، یعنی ان سے زیادہ حرص کس کو تھی کہ باپ جو ہے وہ توحید کی دعوت قبول کر لے؟ دل کی گہرائیوں سے جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں وہ بات نکل رہی تھی اور اپنے باپ کو دعوت دے رہے تھے۔ انتہا درجے کی حرص تھی ان میں کہ کسی طرح باپ دعوت توحید قبول کر لے۔ اسلوب کے علاوہ، یہ اسلوب تو ایک بات ہوئی نا، لیکن جو دل کی تڑپ ہے، کوشش ہے، وہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی یعنی آخری درجے میں تھی، بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود آگے سے کیا رویہ ان کو باپ کی طرف سے ملا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو دل سے بات نکل رہی ہے وہ ضرور دل میں پہنچ جائے، یعنی آپ پورے خلوص کے ساتھ دل سے دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی آپ میں خلوص ہے اگلے کا وہ بات سمجھ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک بندہ بد دلی کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، دل ساتھ نہیں ہے اس کا، تو پھر یقیناً اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کا امکان قبولیت کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو دل سے نکلے دل میں اتر جاتی ہے، بات تو یعنی ظاہر ہے شریعت کے خلاف ہے، جیسے ہمیں سبق سبھی نظر آ رہے ہیں۔ چوتھی بات، اور یہی بڑی مشہور بات ہے، کہا جاتا ہے اللہ والوں کی جو نگاہ ہے اس سے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ یعنی جس پر نگاہ پڑتی ہے وہ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ سے ہی، وہ ایک نگاہ ان کی پڑ جائے اس سے ہی بڑا کچھ وہ لوگوں کی جو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ والا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء رأس الموحدین، ان سے زیادہ کوئی اللہ والا تھا؟ ان کی جو نگاہ ہے شفقت بھری اور انتہائی حرص والی، وہ تو جو باپ کو نہیں تبدیل کر سکی۔ اور ایک اب جو اللہ والے اس دور میں بھی، یہ بڑی مشہور بات ہے، کہی جاتی ہے، خاص طبقے سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی اللہ والے ان کی تو بس ایک نگاہ ہی پڑ جائے نا تو بس زندگیاں سنور جاتی ہیں، تو ان کی زندگیاں ان کی نگاہوں سے سنور جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ان کی نگاہ سے اثر نہ کریں۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ مثالیں آپ اس کی بہت ساری اور بھی دیکھیں گے کہ یعنی سیرت مطہرہ میں صحابہ سے اور دیگر انبیاء سے، کہ یہ جو مقولہ ایک ڈائلاگ یہ بھی مشہور ہے، اس شریعت سے براہ راست متصادم ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ والوں کی نگاہ جو ہے وہ پڑ جائے تو اس سے کچھ ہونے والا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سے ان کے جو باپ ہیں وہ ہدایت پہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ان کے چچا ابو طالب وہ ہدایت پہ نہیں آ سکے، اور کتنے ہی اس طرح کے لوگ۔ ایک اور چیز جو جہاں سے ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا ہے کہ دعوت اللہ کا جو ہم کام کریں اور آگے سے قبول نہ کیا جائے،
تو کیا ہمیں دعوت چھوڑ دینی ہے یا اس کا کام کرتے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی ذمہ داری لگائی ہی نہیں ہے کہ اگلا بندہ دعوت قبول کر لے. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ پہنچا دینا. اگلے نے قبول نہیں کیا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کی آپ کو دعوت میں فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے دی ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، دوسرے کو کہا، تیسرے کا قبول نہیں کر رہا، گھر بیٹھ جاؤ، دعوت کا کام چھوڑ دو. یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے دعوت کا کام اپنے لیے، اپنی مصلحت کے لیے، اپنی آخرت میں نجات کے لیے، دنیا میں بھی اپنی بھلائی کے لیے کرتے رہنا ہے. اگلا قبول کرتا ہے اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کئی دل کیا پتہ آپ کی دعوت کی وجہ سے کھول دیں، ہدایت پہ آ جائیں. لیکن اگر قبول نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا دعوت سے پیچھے ہٹ جانا یہ بہت عام بات ہے. آدمی دل چھوڑ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے دعوت نہیں قبول کی جا رہی تو بس دعوت کا کام ہی چھوڑ دیں. تو یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی. اب انبیاء کا جو کام ہے دعوت دینا، اس پہ بندہ اس لیے پیچھے ہٹ جائے، اتنے جو عظیم المرتبت جو ایک یعنی کام ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ اگلے لوگ قبول نہیں کر رہے. یہ بات اچھی اگر ذہن نشین ہو جائے کہ دعوت کو قبول کروانا یہ میری آپ کی کہیں بھی ذمہ داری نہیں لگائی گئی. ایک بندہ بھی دعوت ہماری قبول نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہونی. ہمارے سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تم نے صحیح طرح سے صحیح بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی. تو کئی نبی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا، دعوت دیتے رہے، کیا انہوں نے دعوت میں کوتاہی کی؟ دعوت تو یقیناً بہترین طریقے سے انہوں نے دی. آگے ماننے والے نے کسی نے بھی بات نہیں مانی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بتایا سابق انبیاء کے بارے میں. کسی کے ساتھ ایک بندہ، کسی کے ساتھ 2 بندے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے کتنے بندے آئے. تو دعوت کا قبول نہ کرنا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دعوت چھوڑ بیٹھیں. اور آخری بات جو سبق اس میں یہ بھی ہے کہ داعی اللہ جب دعوت دے اور بہت اچھے طریقے سے بھی دعوت دے تو وہ یہ توقع نہ رکھے کہ آگے سے اس پر پھول نچھاور کیے جائیں گے، گلاب کی پتیاں اس پر ڈالی جائیں گی، اور جس کو دعوت دیں گے وہ آگے سے ان کو دعائے خیر ہی دے گا. اس کی بندہ توقع رکھ کے، اس کا یقین رکھ کے دعوت نہ دے. اگر کسی کو صرف یہی چاہیے کہ میں دعوت دوں، میں تب دعوت دوں گا جب آگے سے مجھے اس طرح کا بہترین معاملہ یعنی نظر آیا اور لوگوں کو صرف تعریف ہی کریں، تو پھر وہ گھر بیٹھے. پھر یہ دعوت کا کام ایسا بندہ نہیں کر سکتا. دعوت دے جتنے بھی اچھے طریقے سے. آگے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے جو باپ کی بات سننی پڑی، کیا انتہائی گندہ رویہ اس کی طرف سے تھا. تو جیسے بھی آپ اچھے طریقے سے دعوت دیں گے، اس بات کے لیے داعی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آگے سے اس کو بہت کٹھن باتیں سننا پڑ سکتی ہیں. اور دوسروں کی طرف سے نہیں، اپنے قریب ترین اپنا باپ وہ ان کو نہیں چھوڑا، کس طرح سے بات کر رہے ہیں ان کے ساری دعوت کے نتیجے میں، کس طرح سے ان کے ساتھ وہ پیش آ رہے ہیں. تو یہی جب ہم بھی دعوت دیں، وہ اپنے لوگ ہوں پیرائے ہوں، کتنی دفعہ اپنے انتہائی قریبی لوگ یعنی جو پہلے درجے کے مثلا رشتہ دار ہوتے ہیں یا دیگر آپ کے پڑوسی ہیں، کام کرنے والے ہیں ساتھ، یا اور کئی لوگ جو کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. جو واقعی صحیح محبت کرنے والے ہیں تو وہ ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کچھ نچھاور کرنے کے یعنی الزام کرتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں جب ان کو دعوت دی جائے تو وہ پھر دور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جب دعوت کسی کو دیتے ہیں، کیا آپ جو وہ بات چاہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اور ایک بندہ جو کام نہیں کر رہا، نہیں کرنا چاہ رہا، آپ اسے وہ کروانا چاہ رہے ہیں. اور ایک آدمی جس کا دل چاہ رہا ہے میں گندا کام کروں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ. اس کی خواہشات کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں جو تمہارا دل چاہ رہا ہے کرنے کو نہ کرو، نہیں کرنے کو وہ کرو، جو نیکی کے کام میں کرو، برائی سے رکو. خواہشات کے خلاف وہ بندہ کیا آپ کی بات کو بڑا ویلکم کرے گا؟ آپ اس کی خواہشات سے روکیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. یعنی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو جذبہ اچھا، خیر یقیناً خیر والے لوگ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے. لیکن آدمی یہ توقع نہ کرے کہ اس کو سب لوگوں سے اس طرح کا جو رویہ ہے وہ سننے کو ملے گا. ایسا نہیں ہوتا.
اور انبیاء سے بہتر کس کو دعوت دینا آتی تھی، اس کے باوجود ان کی قوم سے کیسی باتیں ان کو سننی پڑیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ دعوت توحید کے نتیجے میں ان کی قوم نے کہا ان کو خوب اچھی طرح جلا دو۔ حرقوہ، حرق یہ مبالغت کا صیغہ ہے، جلاؤ، خوب اچھی طرح سے ان کو جلا دو۔ حرقو، اور اپنے جو معبود ہیں ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ کام ہے کرنے والا، اس کو خوب اچھی طرح جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے پاکیزہ، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ، فرعون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے کہا کہ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ میں تمہیں یقیناً یعنی ان لوگوں میں بنا دوں گا جو کہ حبس کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انبیاء جو بہترین طریقے سے دعوت دینے والے تھے، آگے سے کیسی ان کو قوم کی طرف سے سننی پڑی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں عظیم یہ کام ہے، لازمی کام ہے۔ ہم نے سر بلندی چاہیے، اللہ کے ہاں بلند مرتبے چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے دعوت دینی ہے، آگے سے ہمیں مختلف باتیں سننی پڑیں گی، ہمیں کانٹے بھی یعنی آگے سے جو انتہائی بدتمیزی کی باتیں بھی ہوں گی، اپنوں سے بھی، پیراؤں سے بھی، تو اس وجہ سے دعوت کا کام چھوڑنا نہیں، اور نہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب میری دعوت میں ضرور نقص ہے۔ ان کی دعوتوں کے نقص تو نہیں تھا، اس کے آپ کے بہترین دعوت کے باوجود ایسی باتیں سننی ہی پڑتی ہیں۔ اور یہ ایک جو اچھے لوگ ہوں گے وہ جب دعوت دیتے ہیں تو ان کو جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ آگے سے دعا بھی دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی یقیناً موجود ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کی طرف سے جو باتیں بندے کو بہرحال سننی پڑتی ہیں، ان میں سے کئیوں کے دل اللہ تعالیٰ کھول بھی دیتے ہیں۔ ایک مثال، مثلاً جب ماں بچے کو دودھ چھڑانا چاہتی ہے، اب وہ اس کی انتہائی حریص ہوتی ہے، یعنی وہ کیا کچھ اس کے لیے کر رہی ہوتی ہے، اب جب وہ اس کو دودھ چھڑاتی ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے، جزاک اللہ خیرا، وہ تو آگے سے کھانے کو پڑتا ہے، روتا ہے، یعنی بلبلاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے ایسا نہ ہو، حالانکہ وہ اس کی حرص کی وجہ سے، اس کی خیر کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ مثالیں تو اس کی بہت سی یعنی ہم دے سکتے ہیں کہ اگلے کے لیے ہم خیر چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آگے سے کیا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بعض چیزیں جو ان آیات میں ہمیں اس جو باپ کا یہ جو انتہائی گندہ جواب ہے، اس سے اسباق جو ملتے ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں آگے، قال سلام علیک، اس نے کہا آپ پر سلامتی ہو، یعنی قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت کس طرح ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول تھا، یہ نہیں کہ اب دعوت اچھے طریقے دے دی، پہنچا دی، اب آگے سے یہ کر رہا ہے میں بھی، اب میرا جواز بنتا ہے کہ میں بھی اشتعال مشتعل ہو جاؤں۔ کس طرح سے اپنے آپ کو یعنی ضبط نفس تھا اور اچھے بہترین انداز میں جاری رکھی، اتنے سخت جواب کے باوجود کہہ رہے ہیں سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو، یعنی میری طرف سے آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں گھر سے نکال دوں گا، یہ ہو جاؤ، میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سلام علیک۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلامًا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا یہ طریقہ بتایا، دوسرے لوگ جب آگے سے ان سے غلط طریقے سے پیش آتے ہیں تو وہ سلام علیک، تم پر سلام ہو، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے ان کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح گندہ رویہ اختیار وہ نہیں کرتے ہیں۔ قال سلام علیک، اور اس پر ان کی جگہ اپنے آپ کو ایک لمحے رکھ کے سوچیں کہ اس طرح کا اس موقف میں ہم ہوں تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا،
یعنی کتنا مشکل ہے یہ جو اپنے آپ کو ضبط نفس کرنا، اور اتنا اچھا بہترین طریقے سے ایسے جواب کے بعد پھر سلام علیک، پھر آگے کہہ رہے ہیں سأستغفر لک ربی، کہ میں یقیناً آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ میرے ساتھ شروع سے ہی بہت حفی، یعنی میری رعایت کرنے والا، میری نگرانی خیال رکھنے والا میرا جو رب ہے وہ میرے ساتھ میری بہت کرم نوازی کرنے والا شروع سے ہی ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح باپ کو جواب دیا، سلام علیک سأستغفر لک ربی۔ اور اس آیت میں باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے استغفار کا ذکر ہے۔ بعض نے تو اس کا یہ ترجمہ، یہ مفہوم دیا کہ مراد یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، لیکن استغفار کرنا یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے ثابت ہے۔ اور پہلے مسلمان بھی اپنے جو مشرک والدین یا دیگر رشتہ دار فوت ہوتے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے استغفار کرنا یہ حرام قرار دے دیا، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے وہ قرابت دار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کا ذکر کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا تھا، تو اس لیے کئی مسلمان ان کی پیروی کرتے ہوئے استغفار اپنے مشرک جو والدین وغیرہ تھے ان کے لیے کیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جہاں بہترین نمونہ ان کی ذات میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے لیے ان میں قرار دیا۔ آگے جا کے کہا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں کہ اپنے باپ کو جو انہوں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو اس قول میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا ہر چیز ان کے لیے، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ جو قول تھا ان کا اس میں پیروی نہیں کرنی کہ لا استغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، تو ان کے لیے استغفار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں انہوں نے برات اختیار کی، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ بعد میں انہوں نے استغفار باپ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد ان کو واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی، یعنی وہ جہنم والوں میں ہے، تو یہ انہوں نے باپ کے لیے یہاں پر استغفار کا وعدہ کیا، لا استغفرن لک، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اور آگے کہتے ہیں واعتذرکم، اور میں آپ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، واعتذرکم وما تدعون من دون اللہ، اور تمام ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو، وادعو ربی، اور میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ یقیناً مجھے ہدایت دے گا۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا یہی قول نظر آتا ہے، اعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیہ۔ ہم اسی پر ہی اتفاق کرتے ہیں، اور میں جو باقی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید کہ میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں، اپنے رب کو پکاروں گا تو میں خوش بخت ہوں گا، اس کی اللہ کو پکارنے کی وجہ سے شاید کہ میں بدبختی سے بچ جاؤں، شقی نہ ہوں۔ آگے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور تمام ان چیزوں سے جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے جن کو پکارتے تھے، تو ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب اور علیہ السلام، دونوں کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے لیے سچی زبان، بلند زبان جو ہے وہ ان کو عطا کی۔ اس دیگر آیات میں بھی یقیناً بہت سے اسباق ہیں، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے اس کو بار بار پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے لیے دوسروں تک اس دعوت کو پہنچائیں، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو بہت سے اسباق رکھیں ان پر اپنے ذہن نشین ہم ان اسباق کو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اسباق ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اپنی دعوت کی ذمہ داری ہے ابراہیم علیہ السلام کی واقعی صحیح معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں میں ہماری مدد فرما، تمام جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، معصیت کے کام ہیں، کفر اور فسق ہیں،
ان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ان سے ہمیں گریز کرنے، توبہ کرنے کی، ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک بنا۔ اے اللہ اپنی طرف دعوت دینے والا بنا، دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دین کا خادم بنا، ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنے دین کا خادم بنا۔ اے اللہ آخری دم تک اپنے سچے دین پر ہمیں قائم رکھ، ہمارا حساب کتاب آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری اہل و عیال، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمیں ان کے حقوق پہچاننے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے والدین اور تمام بڑوں کے ساتھ یہ جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، جو دین سے دوریاں ہیں ان کو ختم فرما دے، بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس وبا کو دور فرما، اے اللہ اس وبا کو دور فرما، اے اللہ اس وبا کو دور فرما۔ جو اس کی وجہ سے اے اللہ چلے گئے، آپ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما، ان کو شہداء میں شامل فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جو باقی لوگ ہیں ان سب کو اس سے نجات عطا فرما، اس سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا دعوت دینا انفرادی ذمہ داری فرض عین ہے سب کے لیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔